السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. روایتیں کہتی ہیں جب قتل حسین کے بعد خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے لگی. اچانک حمید کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ زینب ایک خیمے کا بار بار طواف کر رہی، اس خیمے سے دور نہیں ہونا چاہتی، لیکن جیسے ہی اس خیمے میں آگ لگنا شروع ہوئی میں زینب کے قریب گیا. میں نے کہا بی بی یہ بتائیے کیا حسین اس میں کوئی خزانہ چھوڑ گئے؟ بس اتنا سننا تھا کہ زینب نے کہا ہاں اس میں خزانہ آل محمد رکھا ہو، اس میں میرا بھتیجا بخار کے عالم میں پڑا ہوا ہے، اس میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ بستر سے اٹھ کے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ ملعون سننے کے بعد بھی مدد نہیں کرتا. زینب بیبیوں کو آواز دیتی ہے بیبیوں آؤ اپنے امامت کے چراغ کو بجھنے سے بچو. زینب جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو بچا کر لے کر آئی ہے. اجرکم علی اللہ، خدا نہ رلائے کسی غم میں. 11 محرم آتی ہے، میں کون سا منظر نقل کروں. 11 محرم آتی ہے، کہتے ہیں سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. مجھے نہیں معلوم اب تک جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. امام زمانہ کا سلام سنو. امام زمانہ جب سید سجاد کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو اس پر جس کے بدن کا گوشت لوہے کھا گئے. سلام ہو ان پر جن کی آوازیں بلند ہو گئی. امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس پر جس کے بدن کا گوشت لوہے کھا گئے. سید سجاد پامال شدہ لاشوں کے کنارے سے گزر رہے ہیں اور رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے. جناب زینب دور سے دیکھ رہی ہیں، سید سجاد کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹا سید سجاد اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پر، جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو، بیٹا اتنا مجبور ہے کہ کفن نہیں دے سکتا، دفن نہیں کر سکتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزو میں صرف ایک منظر نقل کروں.
ناقابل برداشت ہے۔ دیکھو ہم جیسے لوگ جب مجلسیں پڑھتے ہیں نا تو ہم یہاں کا یہ دکمہ جو ہے نا، یہ بٹن یہاں سے بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہی مصائب میں آتے ہیں نا تو اس میں اذیت ہونے لگتی ہے تو یہ بٹن کھول دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی نیا کپڑا پہنا جس میں ٹیگ لگا ہوا ہو؟ کبھی اس کو محسوس کیجئے گا، اگر کوئی ٹیگ لگا ہوا کپڑا پہن لیتا ہے نا تو وہ اسے چبھنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ تجربہ کیا ہے، میں بھول کر پہن گیا، نماز پڑھنے لگا، پوری نماز میں وہ اذیت دینے لگا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا میں نے فوراً اتارا، خدا کی قسم میرا دل تڑپنے لگا۔ میں کہنے لگا میں ایک ٹیگ کے چبھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سید سجاد نے کربلا سے شام تک، کوفے تک، کوفے سے شام تک توق خاردار میں نمازیں پڑھی۔ کس عالم میں نمازیں پڑھی ہے؟ لوہے گرم ہو گئے ہیں، جسم میں چپکے ہوئے ہیں۔ شمر ملعون نے ایک حبشی غلام کو معین کر رکھا ہے کہ دیکھنا سید سجاد سائے میں نہ بیٹھنے پائے، پابندی ہے کہ سائے میں نہ بیٹھنے پائیں، سید سجاد سائے میں نہ بیٹھنے پائیں۔ روایت کہتی ہے دشمن اپنے لیے خیمے لگاتے ہیں، سید سجاد کے لیے نہیں لگاتے، اہل حرم کے لیے نہیں لگاتے، لیکن سید سجاد کو نماز پڑھنی تھی۔ دشمن کے خیمے کے سائے میں چلے آئے، جیسے ہی اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا دشمن تازیانہ لے کر سامنے آ گیا، کہنے لگا آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سید سجاد نے کہا لوہے اتنے گرم ہو گئے ہیں کہ دھوپ میں نماز نہیں پڑھی جاتی، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ بس تازیانے برسانا شروع کرتا ہے۔ دور سے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دیتی ہے بیٹا سید سجاد اپنی پھوپھی کو معاف کرنا، اگر میرے پاس چادر ہوتی تو میں سایہ ضرور کرتی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک آخری لمحہ سن لے، جناب زینب بیویوں کو آواز دیتی ہے بیویوں جمع ہو جاؤ، میرا بیٹا نماز پڑھنا چاہتا ہے، تم کھڑی ہو کر سایہ بنا لو تاکہ میرا امام نماز ادا کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج آپ شہادت کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے نا، 35 سال تک حسین پر رونے والا جب آخری وقت آیا ہے نا، زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا ہے نا، بس آخری منظر سنو، میں نے مجلس تمام کر دی۔ آخری وقت زہر کھانے کے بعد جب امام بستر پر ہے نا، اس وقت بھی اپنا درد یاد نہیں ہے، حسین کا غم یاد ہے۔ اپنے بیٹے امام محمد باقر سے وصیت کرتے ہیں، ایک ایک کر کے وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ آخری وصیت سنو، میں نے مجلس تمام کر دی۔ آخری وصیت کرتے ہیں بیٹا مجھے اس بستر سے زمین پر لٹا دو۔ جیسے ہی یہ وصیت سنی امام باقر نے زمین پر چٹائی بچھائی، اپنے بابا کو زمین پر لٹایا۔ امام کہتے ہیں بیٹا چٹائی یا بستر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خاک پر لٹا دو۔ امام باقر ہاتھ جوڑتے ہیں بابا خاک پر کیوں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں بستر پہ مروں، میرا بابا کربلا میں قتل ہونے کے بعد کربلا کی گرم ریت پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دیتا رہا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں بستر پر اپنی جان دوں۔ اے بیٹا مجھے اپنے بابا کا جسم کربلا کے گرم ریگزار پہ انا للہ